نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم، آج ہم سب پیر طریقت رہبت شریعت پیر سردار عالم صاحب کے نبر اللہ مرقدہ کے اس مبارکہ پر حاضر ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے اور ہزار بار بشیم دہن سے مشک و غلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، اور ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک کر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ اور وہ بڑی بارگاہ نازک ہے اور بڑی احتیاط والی بارگاہ ہے۔ وہاں تو صحابہ کو کہا گیا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہا گیا کہ اونچی آواز نہیں کہنی جی، اور رائنا بھی نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ میرے حبیب ہم پر نظر کرم کیجئے، نظر الفت کیجئے، نظر رحمت کیجئے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ جس مکان کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے کر گئے، اس مکان کو کسی انسانی آنکھ نے میرے آقا و مولا کے علاوہ دیکھا نہیں۔ جہاں نوریوں کے بھی پر چلتے ہیں، جہاں جبریل امین کو پہلے مقام پر روک دیا گیا۔ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جن کے مکان کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ ان کے مقام کو کون جانتا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ کائنات کی وہ نعمت ہے کہ جس دل میں آ جائے، جس کو مل جائے، پھر وہ دونوں کائنات دونوں جہانوں سے بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ پھر دونوں جہانوں سے بڑا بے نیاز ہو جاتا ہے، اور بڑا دونوں جہانوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور دونوں جہانوں میں عزت والا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیسے ملتی ہے محبت رسول؟ شرط وفا ہے، حضور کے ساتھ وفا ہے، اور وفا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور خالی باتوں سے نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جانب چلنے لگے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے تمام صحابہ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سب کو جمع کیا۔ حضور نے رائے مانگی کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں جو کہیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھیں گے منو سلوہ کھائیں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، سل حبال من شیطا، وقتا حبال من شیطا، سالم من شیطا، آدے من شیطا، خذ من اموالنا ما شیطا، واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے، حکم دے پہرے زمان تک گھوڑوں کے جگر پہ رات پھیلا دیں گے۔ علامہ اقبال سے سوال کرتے ہیں، اقبال تلواریں 8 گھوڑے 2 اور کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں، گٹلیاں چوس کے گزارا ہو رہا ہے، پھر کیسے کہا ان حضور کے غلاموں نے کہ یا رسول اللہ حکم کرے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے؟ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس مہر و بر در گوشائے دامان اس۔ اقبال کہتا ہے چلیا جس کے دل میں محبت رسول علی کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوں گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جے محبت رسول نہ ہوئے تو پھر ایٹم گھر رکھ کے لگتا کم نہیں رہ گیا۔ پھر اقبال کہنا نا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ بال کہنا جنہاں یہ گھر بہ کے لگتا کمزی ہون، جے محبت رسول سینے جھوے تو پھر خالی گلہ نہیں صحابہ نے کی کیا، دعویٰ نہیں کیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے زمانے آپ کی قیادت ہے، پھر صحابہ نے سمندر دھوڑے پائے، دریائے قدرت دھوڑے پائے، تاں سے اقبال کرتا محفل کون مقام میں سحر و شام پھرے، لے کے میں تو ہی صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ اور پھر کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور صحابہ ملتا ہے کیا؟ ایک بار
مدینے میں جا کے دیکھ. پھر غزوہ خندق کا موقع آیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد بن معاذ، آپ کو رگ اکھل، یہ رگ بائیں ہاتھ والی، اس میں تیر لگ گیا، خون جاری ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی. یہ بات آپ کو بیان کہ حضور کے در پر آنے سے ملتا ہے کیا؟ یعنی حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح دوبارہ مکے سے لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنی ہے، تیرے حبیب کے خلاف اسی طرح لشکر کرو فر سے لے کر آنا ہے، تو مجھے اس زخم سے موت نہ دینا، میں ان کا مقابلہ کروں گا. اور اگر انہوں نے دوبارہ نہیں آنا تو پھر مجھے اسی زخم سے شہادت دے دینا. اور ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے حبیب کے ساتھ بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کی ہے، یا اللہ ان کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا. حضرت سعد بن معاذ نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. کیا دعا کی کہ اللہ کے حبیب کے دشمنوں، اپنے آقا و مولا کے دشمنوں کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا. کیا ہوا؟ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ابھی جائیں اور بنو قریظہ کا بھی فیصلہ کریں. حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو رہی ہے. جبریل آ گئے جنگی لباس پہنے ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جنگی لباس زیب تن کیا، بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ کیا تو بنو قریظہ کافی دن گزرنے کے بعد بنو قریظہ کے سردار نیچے آئے قلعے سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنے درمیان حکم نہیں مانتے، منصف نہیں مانتے، سعد بن معاذ کو مانتے ہیں. دعا قبول ہو رہی ہے. دیکھیں حضور کے لیے دعا کی، حضور کے ساتھ وفا کی. ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھیں. دعا کی تھی یا اللہ بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، کیونکہ سعد بن معاذ کی پرانی دوستیاں تھیں زمانے جاہلیت میں یہودیوں کے ساتھ، دوستی یاری تھی، تعلق داریاں تھی، لین دین تھا. انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کو حکم مانتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا. حضرت سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں حضور نے گھوڑے پر سوار کروایا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے سامنے لے گئے. ادھر بڑی بات قابل غور ہے، ذرا سننا. جب قابل سامنے لے گئے حضرت سعد بن معاذ آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو. حضرت سعد بن معاذ آ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر، یہ مجھے حکم نہیں مانتے. ادھر غور کرنا. حضرت سعد بن معاذ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں لونڈی بنا لی جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، تبسم فرمایا سعد تیرے آنے سے پہلے رب مجھ پر یہ فیصلہ کر چکا ہے. ایک بات ادھر غور کر لینا، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہماری تعلق داریاں ہیں سعد بن معاذ سے، سعد بن معاذ حضور کا در چھوڑ کر ہمارا خیال کرے گا. سعد بن معاذ نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر یہودیوں کا خیال نہیں کیا. بابا جی ایک بات کرتے تھے، فرمایا اگر یہودی یہ کہہ دیتے کہ حضور آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دینا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے میرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے، ان کو معافی مل جائے، اس لیے انہوں نے سعد بن معاذ کو حکم بنایا. حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کر کے واپس آ گئے. حضرت سعد بن معاذ کا زخم دوبارہ کھل گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ جو ہے وہ مسجد نبی میں لگوا دیا. حضرت سعد بن معاذ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے تشریف لائیں حضرت سعد بن معاذ کے خیمے میں جائیں. سعد کیا حال ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کو کہتے ہوں گے کہ حضور پہلے تو آپ کبھی کبھی پوچھتے تھے سعد کیا حال ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز رجوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ کو کہتے ہوں گے کہ خون اور نکل، اے زخم ذرا اور بھر کے نکل. اب تو حضور بار بار پوچھتے ہیں سعد تیرا کیا حال ہے. ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا، خون بہنے لگا. ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. میں آپ کو لا رہا ہوں حضور کے در پر کہ ملتا ہے کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اطلاع دی کہ سعد بن معاذ کا خون بہت بہ رہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے کمرے میں تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر اقدس پر رکھ دیا. وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. وہ چہرہ ہے
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا مکڑا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے سعد بن معاذ کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر اقدس پر رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے کیا، حضور نے پھر رکھ دیا، ہم نے پھر پیچھے کیا، حضور نے پھر حضرت سعد کا ہاتھ اپنے سر اقدس پر رکھ دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ کر حضور کے چشمان سے بہنے لگا، حضور کی داڑھی مبارک سے بہنے لگا، حضور کے رخسار سے بہنے لگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا، دیکھ سعد، تو نے ہمیں بدر جاتے ہوئے خوش کیا تھا، ہم نے تیرا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر لے لیا۔ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء، حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا خون بھی اپنے چہرہ انور پر لے لیا۔ پھر آگے سنیں، حضرت سعد بن معاذ کچھ دیر بعد وصال فرما گئے۔ صحابہ نے حضور کو عرض کی، یا رسول اللہ سعد بن معاذ دنیا سے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں اتنی تیز چلے کہ ہمارے کندھوں کی چادریں بھی گر گئیں، ہماری جوتیوں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں گئے جہاں حضرت سعد بن معاذ کا جسد اقدس رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل احتیاط کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا آرام کے ساتھ قدم رکھنے شروع کیے۔ جب قدم رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اتنی جلدی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں چلے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر تھا کہیں فرشتے سعد بن معاذ کو اٹھا کر آسمان پر غسل دینے نہ لے جائے۔ حضرت سعد بن معاذ چلے گئے۔ جب آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی والدہ بڑی روئی۔ حضرت سعد بن معاذ 33 سال کے نوجوان ہیں۔ حضور کے ایک غلام کی بات کریں نا تو زندگی کا ضابطہ حیات پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ رونے لگی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا نا تو کہا، سعد کی ماں چپ کر جا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آج امتی تک جب بھی انسان دنیا سے گیا ہے، رب کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا، سعد بن معاذ کو ہنستے ہوئے ملا ہے، کیونکہ اس نے مجھے خوش کیا تھا۔ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اور جھلے کتنے تک اخلاص کا ملے، حضور دے در تے آ جان کا ملے۔ حضرت عمر بن اخطب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پیالے نوش فرمان لگے۔ حضرت عمر بن اخطب نے کہا، یا رسول اللہ ٹھہریے۔ حضور نے فرمایا، کی گل ہے؟ عمر بن اخطب، کیا یا رسول اللہ پیالہ مینوں دیو۔ انہوں نے بچوں ککھ کڈیا، جی میں ککھ نہیں ہوندا پانی چو، این کٹ کے باہر رکھیا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، اللہم جمل ہو، یا اللہ نو سونا بنا دے۔ صحابہ کہنے نا آپ کی عمر 72 کے 75 سال ہوئی، آپ دے رخسار، آپ دے دند اور آپ دے بال اس طرح سن جویں 16 سال دے جوان دے ہوندے۔ اور جڑا حضور دے پانی پین تے نوش کرن تے ایک ککھ باہر کڈے، اس کو اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا دین تے جڑا حضور دے دین دے پرچم نو انج لے کے کھڑا ہوئے ہر میدان وچ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ہوے بھی ویل چیئر تے، اور ہوے بھی ویل چیئر تے، ہوے بھی ویل چیئر تے، اور پھر سارا عالم کفر کہہ رہے ہوئے کہ اسلام امن سے پہلا ہے، اور اسلام امن سے پہلا ہے، اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ تو ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا آ گیا ہے، سارے سر جھکا کر نیچے بیٹھے ہوں کہ اسلام امن سے پہلا ہے۔ بابا جی کہیں اسلام امن سے ضرور پہلا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اسلام اس وقت تلوار کا حکم دیتا ہے جب بلال کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو۔ اور
کو ہر کوئی آ کے کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تو بابا جی آ کر بتائے قوم کو کہ اوے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلند کی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بڑے سارے صحابہ آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ اور سنو دنیا کی طاقتیں رکھنے والوں، اس کو کہتے ہیں طاقت۔ میرے آقا نے فرمایا نہ کسی بچے پر چلے، نہ کسی عورت پر چلے، نہ کسی مظلوم پر چلے۔ جو ایٹم بم سے 10 لاکھ مسلمان اور بچے مار دیں وہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھائیں گے، ان کو پتا ہوگا انسانیت کیا ہے۔ اور جن کا مذہب آج کل انسانیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن تو پہلے کیا گیا ہے، انسان تو ہے ہی میرا خسارے میں، میرا خسارے میں۔ کہتے تھے ہمارا مذہب انسانیت ہے، میں نے کہا نہیں، ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمارے آقا مولا ہمیں دے کر گئے ہیں۔ کائنات کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو۔ سنیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی۔ حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار لی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بڑے پہلوانوں کی طرح سے بازو کھول کر چلنے لگے پہلی صف کے اندر ایسے ایسے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا تلوار اٹھا کر، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیں غور سے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اللہ کو یہ اکڑ والی چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے شعر پڑھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق النخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج میں نے کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ یقین جانے میں روح تک خوش ہو گیا جب ان پیر صاحب کے بیٹے نے یہاں کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ کہا نا، میں دل میں کہہ رہا تھا بابا جی گاڑی محنت رائے کہاں نہیں گئی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اقبال یہ دیکھ بابا جی تربیت کیسی بچوں کی کر کے گئے ہیں، کیا شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ یہ تو پتا تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ ایسے ڈبو ڈبو کے کھا رہے، ایک شخص اندر آیا مسجد میں، آ کے حضرت مولا کائنات کو کہنے لگا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کہنے لگا میں نے علی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب آپ نے ٹکڑے نوش فرمائے، کھائے اور اس کے بعد پانی پیا اور دعا مانگی، ختم کی، فرمایا ہاں بات کرو کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں نے علی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے کھپے ہفتے خیبر چکیا، اس علی نہ ملنا ہے، ٹکڑے کھانا والا علی نہیں نا۔ کہ آپ نے فرمایا جلیا وہ ساڑی روحانی طاقت ہے، یہ ساڑی جسمانی طاقت ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اور مسلمان بھی یہ تھا سانو دستے جناب اے سانو ہجڑے پڑ پہ گئے، انہاں نوں مسلمان دا مطلب ہی نہیں پتا۔ اقبال نوں جے پڑھ لینا تے اسی تا مسلمان کہندے نا، اقبال کہندا قطرہ آب وضو قمبر، سنو ذرا غور نال، قطرہ آب وضو قمبر پر طرح خون کیسر۔ اقبال کہندا
حضرت مولا کائنات دے غلام کمبر دا جڑا وضو دا جناب قطرہ نا ایک وہ کیسر و کسرا دے خون نالوں زیادہ افضل ہے قطرہ آب وضو کمبر پر طرح سے خون کیسر ہے اقبال کہندا اور ٹرمپ تے بائیڈن دے خون نالوں زیادہ قیمتی ہے بے شک اے گلے اے قوم جناب پیچھے لایا ہویا کہ جناب عملی کے ماننے والے ہیں اور میں کہتے ہیں پتہ ہے کہ جناب مولا کائنات ہے کون خالی علی علی کر بھنگ پی کے علی علی کرنا علی نہیں ہے مولا کائنات گل بڑی کھلی جائیے تانوں کی پتہ ہوئے مولا کائنات کون ہے حضرت مولا کائنات تو جدو جناب مرحبا آیا نا خیبر دے وچ کہ انہیں کیا میں اللذی مرحبا انہیں کیا میں مرحبا میں جناب عرب والے جان دیں میں 1000 دے مقابلے لڑنا نا تے میرا نام مرحبے تے مولا کائنات نے کوئی نہیں کیا اسی بڑے سیدھے سادے مسلمان ہوندے ہیں اسی جناب بڑے اسلام امن دا درتے دا فرمایا جدو مرحب بدماش بان کے نکلیا تے مولا کائنات حضور نے دستار بنی تے مولا کائنات ذوالفقار ہاتھ وچ لے کے جدو باہر آئے تے فرمایا اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا کہ تینوں مرحب کہنے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا جھاڑی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایسے سادے مسلمانی نہیں ہے مسلمانی کی ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید اقبال کہنا ہے اس جہان دی نہیں دوویں جہانہ دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے ہاتھے چاہ سکتیاں کی ہوئے انہیں کہا تیغ ایوبیو کہنا صلاح الدین ایوبی علی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی علی آنکھ ہوئے اور آج جناب تکلیف شروع ہو جاتی دائیں بائیں کہ جناب قبروں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے اولیاء کے پاس جانے سے اے نہیں گلہ کریا کرو تانوں کی پتہ ہونے اولیاء اللہ ہوندے کون تانوں کی پتہ ہوئے جناب اولیاء نو ملتا کی ہے علامہ اقبال بڑا پڑھے لکھا ہے جی سب کانٹیننٹ سے اس تو پڑھے لکھا بندہ نہیں آیا اقبال نو ایک کلک سی نیتش ایک مجذوب ہویا او فرنگیا دا جرمنی دا ایک مجذوب ہویا اس کو ایک کلک ہویا او لا تک پہنچا اللہ تک نہیں پہنچا اس نے کوئی روحانی واردات ہوئیاں او لا تک پہنچا انہیں ہر شاید انکار کر دیتا اللہ تک نہیں پہنچا اقبال نے بڑا کلک سی کہ یار وہ ایمان دی دولت تو بغیر چلا گیا اقبال کہ اللہ کاش بودے در زمانے احمد تار اسیر بر سرود سرمدے اقبال کہ اللہ کاش کہ حضرت مجدد الفسانی دے دور چ او ہوندا فرنگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی اقبال دا یہ عقیدہ اس وقت تک سی جدو مجدد پاک دی قبر تے نہیں گیا جدو مجدد پاک دی قبر تے گیا کہ کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار اقبال کہنا میں حضرت مجدد پاک دی قبر تے آیا مجدد پاک نے میں او اسرار و رموز توحید دے دیتے مجدد پاک دی قبر تو آن تو پہلے وہ کہنا سی کاش مجدد پاک کے زمانے چوندا تے حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ اللہ تک پہنچا دینا سی لیکن باہر نکل کے کہنا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بھائی اسی اس واسطے نہیں آئے ساڑھے آن دا مولے وے کہ تسی حضور نال محبت پہ نعرہ نہ دو لبیک دا بس ساڑھا ہو کوئی نہیں ہے میاں صاحب کے کتنے میاں صاحب تواڈے موجودگی میاں وسیم صاحب اے جناب تواڈی موجودگی تواڈے ذمہ دار بھی کھڑے تواڈے نال اگے جناب اساں تے اجے گھوڑے سمندر وچ پانے نا اسی تے اجے سپیکر نال دسنا کہ قرآن دے وارث زندہ بن مرے نہیں ہیں اوے ایک چودھری تگڑا ہوئے وہ اپنے گھر دے بوئے تے کوڑا نہیں سکن دیندا تے 1.5 ارب مسلمان ہون انہاں دا قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا جاوے اے تے ساڈے کو سوال ہونا نا اے تسی جس طرح ڈھلے بیٹھے ہو اس طرح دین تک تے نہیں آنا دسو کہ اسی حضور دی غلامی وچ آپ قبول آئے بیٹھے ہیں بابا جی کو جدو آئے سن نا انہاں کہا جی مولوی صاحب تسی بڑی سخت گلاں کردے ہو تہاڈوں انج ہو جائے گا آپ کہندے سن قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تے بابا جی فرماندے سن چلیو اساں حضور دے نام تے گردناں ودھائی ہوئیاں قدم نہیں ودھائے ہن لاؤ لبیک دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
اللہ لبیک 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 صلاح الدین ایوبی جدو دنیا تو گیا تے فرانسیسی جرنل اس کی قبر تے آیا سی تے ٹھوکر مار کے اس نے کہا سی ادنا یا صلاح الدین کھڑا ہو اسی دوبارہ واپس آ گیا اسی ہو جی اوت نہیں لینے تو بابا جی صاحب دس کے گئے کہ پارلیمنٹ کے ساڑھے ہیں ذمہ داروں نے جا کے امیدواروں نے جا کے پارلیمنٹ دا بوا ابھی ٹھوکر نہ کھول کے کہنا کیوں اے او جگہ سی جتے ختم نبوت تے ڈاکا پیا سی او جگہ سی جتے ناموس رسالت تے بل نہیں پاس ہوندا سی اسی آئے حضور دے غلام بن کے ہن لگے گا اس پارلیمنٹ میں تاجدار ختم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور با خدا اور بچیاں کا جذبہ دیکھ کے نصاب حضرت صاحب کا جذبہ دیکھ کے تھوڑا جذبہ دیکھ کے اقبال کی آخری گل کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فخر وجود اقبال کہنا تیرا بھی دور آنے والا پریشان نہ ہویا کر اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فخر غیور کہ کھا گئی ہوائے فرنگی کو سیم و زر اور اقبال کہنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے تلفیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کہنا میں فرشتے نو آپس سے گپ شپ لا دیا کرنا سرگوشیاں کرتے سنیا کہ حضور دے غلام آن والے جنہاں پوری دنیا تے لبیک جان سننا دا سفر کرنا اللہ تعالیٰ اس آستانے میں جناب تعصب قیامت قائم و دائم رکھے ان آنے والے نو ہمیشہ دین دے پرچم نو بلند رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو حضور نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روانہ قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے چل یا الہی ہم سب بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے پھوگر کو پھر وسعت سہارا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے کئی لا دیں پچھو